بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد نواز شوقی اور جڑے میرے نال مہمان ہیں اچھے دوستاں سن یہ جرنلسٹ سن پہ اور لکھاری کتاباں کئی لکھیاں، لیکن مینوں سمجھ نہیں آنی کہ جناب ایم یعقوب علوی صاحب جڑے نو انہاں ایک دم جناب سیاست کود پین اور اسلام آباد دے وچ الیکشن ایم این اے دا لڑ رہے نو، لیکن مقابلہ ٹاکرا کے نال ہے۔ ہوں میں تمہیں کی دساں اور کہتے نا کہ دلیر آدمی ہوئے تو پھر اس طرح ہی ہوئے شعیب شاہین دے مقابلے۔ اور ناظرین سوری اس تو پہلے میں ایک چھوٹے سے دو میسج ہیں۔ ایک تو جڑے آج کل جھنڈے لا رہے نو، اور ایک بندہ میں دیکھا وہ کدے اوپر کرین نال اتنے جا کے سیڑھی لا کے اتنے گیا تو بجلی دیا تاراں شارٹ ہویا، انہوں اگ لگی ہوئی۔ میں کیا ایک مہربانی کرو تلے ہی لا لو، پتہ ہے کہ جناب من ساڈا تیر دا نشان کیڑا تے بلے تے خیر چلا گیا نا، شیر دا بھی ہے وے۔ نمبر دو، یہ خاص کر جڑے بندے نو تسی یہ پوسٹر دیندے ہو کہ لاؤ، انہوں یہ تاکید کرنی کہ یار بجلی دیا تاراں تے کولوں دور رہو۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوئی چیزیں ناظرین سردی بہت زیادہ پی رہی ہے اور میسج یہ کہ جڑے چرند پرند ہن انہاں بھی اج کل کھان نو کچھ گھٹ ملدی چیز، تے میں ریکویسٹ کرساں کہ جتنے لوگ ہن گھراں وچ اپنے کوئی شیڈ تے کوئی کسی جگہ تے باجرا ایسی چیزاں کہ جڑے پرندے بھی چگ لین، یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا احساس ہے، کیونکہ کئی چیزیں تو غائب ہی ہو گئی ہیں، مطلب اس وجہ سے خوراک نہ ملن دی وجہ تو اے چند ایک دن بھی کدے سٹ، ویسے تو ہر ویلے سٹنا چاہیے ہے انہوں کوئی نہ کوئی چارہ، لیکن انہاں دناں خاص کر کے میں گزارش کرساں ہر ایک انسان اپنے گھراں دے کول کچھ نہ کچھ انہوں چوک پاوے۔ چلنے مہمان نہیں طرف۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام علی صاحب کی حال نے والو؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر جی گل یہ تساں صحافت نو چھوڑ کے ایک دم تساں جمپ لایا تے جناب سیاست وچ، اور بڑا ٹف مقابلہ تہاڈا تے شعیب شاہین صاحب بھی سامنے، تے کی کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب محترم محمد نواز شوقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ میرے دیرینہ دوستوں میں سے ہیں، بڑے ویژنری آدمی ہیں، کھری بات کرتے ہیں، کھری بات سننے کے عادی ہیں۔ آپ کی محبت ہے نہیں دے، دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی۔ میں ایگزیجریٹنگ نہیں کرتا، میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا، میں وہ کلمہ حق کہتا ہوں جو سب کو سامنے نظر آتا ہے۔ آپ کی شخصیت میرے کہنے سے بڑی نہیں ہوگی، آپ کی شخصیت آلریڈی بڑی ہے۔ آپ کو بے شمار جو لوگ جانتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جی۔ دوسری بات شوقی صاحب، آپ نے صحافت کی بات کی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ گروپ آف پبلیکیشن کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ جی۔ میں 2 پبلیکیشن کا ایڈیٹر ان چیف ہوں۔ میرا وسیع عملی تجربہ ہے، میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں اور میں انکلوسیو سٹوری عوام کے سامنے لاتا رہتا ہوں، اور میرے مقاصد بھی یہی ہیں، میرا نصب العین بھی یہی ہے، میرا مطلوب بھی یہی ہے، میرا مقصود بھی یہی ہے، اور میری کوشش اور کاوش بھی یہی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے الیکشن کی طرف۔ تو الیکشن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، شوقی صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات آپ نے کی کمپین کے حوالے سے، اور کچھ پارٹیوں کا مجھے نام بتایا، یقیناً وہ پارٹیاں کروڑ پتی نہیں ارب پتی پارٹیاں، ارب پتی جی، ارب پتی، وہ بڑی پارٹیوں کے ارب پتی کارکنان ہیں، کروڑ پتی کارکنان ہیں، ان کے لیے پیسے کا بہاؤ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن جھنڈوں سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن کرداروں سے جیتے جاتے ہیں، الیکشن عوام کی خدمات کے سلے میں جیتے جاتے ہیں، اور عوام کی خدمت کا عملی نمونہ غریبوں کے درمیان، عوام کے درمیان ہی رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ عوام کے درمیان نہیں رہتے، غریبوں کے جتھوں میں نظر نہیں آتے، تو محلات کی سیاست تو قیام پاکستان سے ہی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب شفیع صاحب، میں اپنی کمپین اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا میرا فنڈامنٹل بنیادی پلیٹ فارم ہے۔ میں آپ کی وساطت سے، دوسرے دوستوں کی وساطت سے، میں اپنے چینل سے، اپنے نیوز پیپر سے
اپنی بساط اپنی اوقات کے مطابق کمپین کر رہا ہوں جی. اور انشاءاللہ میں بالکل 100% مطمئن ہوں کہ میں کمپین جو کر رہا ہوں وہ حقائق کی بنیاد پر کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق کر رہا ہوں. میں نہ کروڑ پتی ہوں نہ ارب پتی ہوں. ہاں میں خیالات اور ویژن کا شاید بہت بڑا امیر ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اعلیٰ تعلیم سے نوازا، مجھے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، مجھے بات کرنے کی صلاحیت سے نوازا. میرے اندر کمیونیکیشن پاور اللہ نے دی، بات کرنے کی، بات سمجھنے کی قوت عطا فرمائی. میں اس رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ آپ کے چینل کی وساطت سے ناظرین سے بات کر رہا ہوں. شوقی صاحب، انتہائی غور طلب بات ہے کہ یہ وطن عزیز مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے ایک طویل عرصہ، پونی صدی گزر چکی ہے، 76 سال گزر چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ریاستی قوانین کا اطلاق زیرو ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ جی آپ پوچھیں، میں آپ کو استدلال پیش کروں گا، آپ کو ایک ایک بات کی مثال پیش کروں گا. سب سے پہلی مثال، یہ جو عام عوام ہیں ان کے مسائل جہاز اڑانا نہیں ہوتا، ان کا مسائل جہازوں میں سفر کرنا نہیں ہوتا، ان کے مسائل روزمرہ کی اشیاء خوردنوش ہیں، روزمرہ کی سہولیات ہیں، جن میں صحت ہے، جن میں ادویات ہیں، جن میں پانی ہے، جن میں اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں. آپ شوقی صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پورے اسلام آباد کے اندر آپ کو کوئی چیز گورنمنٹ کے جاری کردہ نرخ نامے کی مطابق مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کافی پارٹیاں ہیں لیکن ایک تو جڑا یہ پی ٹی آئی تو بلا لے لیتا گیا، یہ بڑا بکھیرا گیا کام، کوئی سمجھ نہیں لگنی. کسی نو جوتا نشان دے دیتا گیا، کسی نو بینگن دے دیتا گیا، کسی نو پتہ نہیں کی دے دیتا گیا، کوئی فاقتا کو گوگیاں پتہ نہیں کی. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک ظاہر چیز ہے بہت بڑی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں اور اسلام آباد مرکز سے آپ امیدوار ہیں وفاقی وزیر بننے کے. یہ بتائیں کہ یہ الیکشن میں نے زندگی پہلی دفعہ دیکھا ہے. پہلی بات تو میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ پوسٹوں اشتہاروں سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا، یہ تو میں مانتا ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح اور پارٹیوں کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، کیا پی ٹی آئی کو بکھیرا نہیں گیا؟ میں بتاتا ہوں جی شارٹ ٹائم میں. شوقی صاحب، میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا ہوں، جو الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں جی اسی طریقے سے ساری عوام دیکھ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. میرے اندر اور آپ کے اندر صرف ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے کہ میں امیدوار کی حیثیت سے سامنے آ گیا ہوں. آپ امیدوار کی صحیح حیثیت سے نہیں ہے، آپ ایک مبشر کی حیثیت سے، ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں، جو آپ کو سمجھ آتی ہے جی وہ اپنے ناظرین کو بتائیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں. میں نے بھی ایسے الیکشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، یہ پہلا الیکشن ہے. اچھا، اس کے اندر یہ تو مانتے ہو؟ جی، ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے. کون ہے جو نہیں مانتا؟ اور جو گراؤنڈ ریئلٹی پر چیز ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی نہ مانے تو اس کے عقل میں فطور ہو سکتا ہے، حقیقت میں فطور نہیں ہو سکتا. اچھا، معافی کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتا ہے، میرے تو خیال سے پہلے تو آپ پوری اکثریت کسی پارٹی کو ملے گی نہیں، میرا اپنی جو سوچ ہے. اگر وہ بن بھی جاتا ہے تو یہ عوام مان جائے گی؟ نہیں بنے گا. کبھی بھی کسی پارٹی کو اکثریت نہیں مل سکتی. جس قسم کی صورتحال ہے، یہ بڑی تشویشناک صورتحال چل رہی ہے. میں پاکستان ویلفیئر پارٹی کا مرکزی رہنما و ترجمان، جی ممبر نیشنل اسمبلی کی سیٹ 47 سے امیدوار کی حیثیت سے سامنے ہوں. میں اپنی کوشش کر رہا ہوں
میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، گزارشات بھی کر رہا ہوں کہ آپ کرداروں کو دیکھیں اور کرداروں کو بھی نہ دیکھیں، آپ اسلام آباد کی ایٹماسفیئر کو دیکھیں، اسلام آباد کے نظام کو دیکھیں، اسلام آباد کی نظامت کو دیکھیں، اسلام آباد کے افسران کو دیکھیں، اسلام آباد کے ان حکمرانوں کو دیکھیں جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہاں پر حکمرانی کرتے رہے۔ اگر عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے تو آپ کے میرے سامنے صحیح۔ اچھا، دوسری گزارش یہ کر سا کہ زیادہ لوگ آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں، کرپشن زیادہ نہیں بڑھ جاسی؟ اگر نہیں اب دیکھیں نا، الیکشن میں حصہ لینا ہر پاکستان کا وہ حق ہے، وہ اپنا حق، میں جو گزارش کر رہا ہوں میرے خیال میں آپ سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکا۔ ایک بندہ آزاد امیدوار لڑ رہا ہے، ظاہر چیز ہے کہ الیکشن پہ خرچہ تو آتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا لوگوں کی منتیں احسان چھوڑ کے۔ جب وہ بن جاتا ہے، ایک آزاد امیدوار جب بن جائے گا، اس کے بعد جو پارٹی بننے والی ہوگی اس کو اپنی طرف کھینچے گی تو ضروری ہے حکومت کا یہ دیکھیں تو ایک ضروری اب وہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہے۔ اب اصل پوائنٹ کی طرف آئے، شوقی صاحب امیدوار میں ہوں، آپ ہوں، یا پاکستان بھر سے کوئی بھی شہری ہو، وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کو پاکستان کی ویلفیئر کے بارے میں اپنے رجحان کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، عوام کی حالت زار کو دیکھنا چاہیے، ہمارے اندر لا قانونیت کی بڑھتی ہوئی رشو کو دیکھنا چاہیے، ہمارے ملک کے اندر بڑھتے ہوئے یہ جو میری بات سنیں بڑھتے ہوئے یہ جو جرائم ہیں ان کی روک تھام کے لیے وہ اپنے جذبات کے مطابق، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق وہ اس پارٹی کا انتخاب کرے جہاں پر ان کو اپنے ادراک کے مطابق اس چیز کا تدارک نظر آ رہا ہے۔ الوی صاحب میرا پھر بھی جواب میں نہیں سمجھا سکا۔ مطلب ہے کہ اگر ایک آزاد امیدوار ایم این اے بن بھی جاتا ہے، اب ظاہر چیز ہے کہ اس نے تو وزیر نہیں بننا نا، اکیلے بندے نے، یا وزیر اعظم نہیں بننا، تو جو دوسری پیسے والی پارٹیاں اس کو خریدیں گی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں نے اس کا سوال آپ کو دے چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ اب جو میرے شہری بھی ملک کے کسی بھی شہر سے ایم این اے کا الیکشن جیت کر سامنے آ گئے، اب اس کے اوپر یہ فرض ہے، اب اس کا یہ فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہے، اس کو پاکستانی عوام کے مسائل کا ادراک ہے۔ الوی صاحب میں نہیں گزارش کر رہا سر، وہ تو ہے ہی ہے، جس کا ضمیر اندر سے زندہ ہو تو وہ تو سوچے گا، لیکن 75 سال میں تو ہم یہی دیکھتے آئے ہیں نا۔ یہ تو شوقی صاحب نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں، اس معاملے میں تو ہم بے بس ہیں، اب یہ اس پہ چھوڑ دیں، وہ جو چاہتا ہے کریں، جو چاہتا ہے کریں۔ ہاں وہ تو دیکھیں نا، آپ اور میں اس پہ بے بس ہے نا، آپ اپنی بات کرتے ہیں، میں اپنی بات کو چھوڑیں، میں کرپشن کی بات کر رہا تھا کہ اس میں اور بڑھے گی۔ بھائی کرپشن بڑھے یا گھٹے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہماری واضح اکثریت ہو، ہمارے پاس اختیارات کی ڈور ہو اور ہم اسی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام اور خاص طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا خیال رکھیں۔ دیکھیں سارا ملک اپنا، سارا ملک میری بات سنیں، میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے آپ سے جا رہا ہوں۔ شوقی صاحب یہ دیکھیں، شوقی صاحب کی پہچان شوقی صاحب کے بدن سے نہیں ہوتی، شوقی صاحب کے چہرے سے ہوتی ہے۔ جو شوقی صاحب کو جانتا ہے وہ ایک نظر دیکھنے سے فوراً پہچان لیتا ہے شوقی صاحب، اگر شوقی صاحب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تو فوراً سلوٹ مارتا ہے۔ اسی طریقے جو ریاست کا دارالخلافہ ہوتا ہے وہ ریاست کا چہرہ ہوتا ہے، ریاست کی پہچان ہوتی ہے، ریاست کی عزت ہوتی ہے، ریاست کی آبرو ہوتی ہے، ریاست کا احترام ہوتا ہے، اور ملکی سطح پر نہیں بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں وہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ریاست کے چہرے پہ کالک ملی ہوئی ہو، ہمارا ریاست کا چہرہ گردآلود ہو، ہمارے ریاست کے چہرے کے اندر بھی ریاستی قوانین کا اطلاق نہ ہو، مافیا کا راج ہو، تو آپ مجھے خود بتائیں کہ لوگوں کے اندر ہماری پہچان کیسی جائے گی، ہمارا امپریشن کیسے جائے گا؟ بہت شکریہ جناب الوی صاحب۔ ناظرین اس کو دیکھا، ہر بندے کا اپنی سوچ ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے میرے بھائی نے اس جگہ جس طرح میں ٹک والا جواب منگنا چاہتا سا اس سے پتہ نہیں شاید سمجھ نہیں سکے یا نہیں۔ بہرحال نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔